کرنے کی جو انڈر کرنٹس جو شواہد مل رہے ہیں، ایک ایسے موڑ پر شاہد سید صاحب نے اس بات کی ضرورت سمجھی کہ اس موقع پر ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات کی جائے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آج وہاں آئے اپنے پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کراچی شہر میں بسنے والی تمام اکائیاں لسانی و مذہبی، ان سب کے اوپر ایک اتنی اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ اس شہر کے امن سے براہ راست پاکستان کا استحکام، پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی خوشحالی وابستہ ہے. یہ شہر بڑی ذمہ داری کے ساتھ ٹیکس دیتا ہے، مزدور سے لے کر اور تاجر تک، جس سے اس ملک میں جتنی بھی رونق اور جیسی بھی رونق ہے وہ وابستہ ہے. انیس سو اسی کی دہائی کے آغاز میں ہی کچھ واقعات کی بنیاد پر شہر کا پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا تھا. آج 2020 کی دہائی ہے اور یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ملک سے باہر، سرحدوں کے پار اور اس شہر کے اندر. تو یہ ایک آج کی یہ میٹنگ، آج کی یہ پریس کانفرنس، آج ان کی آمد، ہماری ملاقات، اور اس حوالے سے گزشتہ کئی سال سے ہمارے مختلف پروگراموں میں اور خود ایم کیو ایم کے مرکز پر شاہد سید صاحب آتے رہے ہیں، اور ان کی آواز اور ان کے خیال دکھ اور درد کو سمجھتے ہوئے اور اس کے اصل حق پر اور اس کے اصل مسائل پہ ان کی جو نظر ہے اور جس طرح کی گفتگو وہ اس شہر میں لسانی اور سیاسی اہم آہنگی کے لیے اہم ترین گفتگو ہے. ایم کیو ایم اس شہر کی سب سے بڑی لسانی اکائی کی نمائندگی، گو کہ یہ نمائندگی اب پھیل کر اس شہر میں بسنے والی تمام لسانی اکائیوں کی نمائندگی کی طرف بڑھ رہی ہے. ہم اپنی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ شہر کو کسی طور پہ بھی ان حالات کی طرف دوبارہ جانے نہیں دیا جائے. ہم نے اس 7-8 سال میں بہت بڑے بڑے اہم سیاسی فیصلے کیے تھے، ہمت کی تھی، حوصلہ کیا تھا، تاکہ یہ شہر آپس کی لڑائیوں سے، ہنگاموں سے باہر نکل آئے. سچی بات تو یہ ہے کہ شہر کے حالات میں کسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے خراب کرنے میں تو مستقل 50 سال سے اس شہر کے ساتھ ہونے والی ناانصافی ہے. اس صوبہ سندھ میں انتظامی طور پہ، بلکہ مجھے کہہ دینے کی اجازت دیجیے لسانی طور پہ لگائے ہوئے کوٹا سسٹم کی وجہ سے، اور گزشتہ 20-25 سال سے اس کوٹا سسٹم میں سے بھی سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کوئی حصہ نہیں چھوڑا گیا ہے، نہ تعلیمی اداروں میں، نہ نوکریوں میں، نہ کاروبار میں. آپ سب سمجھتے ہیں کہ سچ سے آنکھیں چرانے اور حقیقت سے دامن بچانے میں کیا بہتری پوشیدہ ہو سکتی ہے. تو آج کی یہ ہماری میٹنگ اور ہماری جو ابھی اجلاس ہوا ہے، جو ملاقات ہوئی ہے، دونوں ایک ہی طرف کے خیالات ہیں کہ غریبوں کو، مزدوروں کو، اس شہر کے عام لوگوں کو کسی پلان کی بھی حالات کی خرابی کی طرف جانے نہیں دینا چاہیے. اور ہم سب اس بات پہ متفق ہیں، ہم سب مل کے کراچی میں بسنے والی تمام
لسانی اکائیوں کی ضرورت ہے کہ ایک سیاسی جدوجہد کا آغاز کریں، مل کر اس شہر کے حقوق حاصل کریں. یہ حقوق کا حصول اس شہر کے ساتھ ختم ہونے والی ناانصافی، ملک کی یکجہتی، سلامتی اور اس ملک پر اعتبار اور یقین کے لیے بہت اہم ہے. تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. میں اینڈ کروں گا تو ان کا شکریہ ادا کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں متحدہ پاکستان کا شکریہ کرتا ہوں ڈاکٹر خالد مقبول صاحب کا، فاروق ستار صاحب کا، مصطفیٰ قمار صاحب کا اور اس کی پورا ٹیم کا، کہ جنہوں نے ہمیں اتنی ارجنٹ جیسے میں نے کال کیا اور انہوں نے ٹائم دیا. موجودہ کراچی کا جو حالات ہے، ہم اس کو اگر گہرائی سے دیکھیں تو یہ کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے انتظامی. اس کو رنگ ابھی لسانی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں بے روزگاری، کراچی میں ایجوکیشن میں بھی دھاندلی، میرٹ کا قتل، سسٹم کے ذریعے پاکستان اور سندھ صوبے کو چلانا. پانی نلوں میں نہیں ہے، ٹینکروں میں ہے. کوئی بندہ پیاس سے مرا نہیں ہے، سب کو پانی ملا ہے مگر پیسوں سے. یہ وہ سسٹم کا برکت ہے. اگر ہم سب کراچی میں بسنے والے قومیت، مسلک، پارٹیوں سے بالاتر ہو کر کے اس ایک بات کی سوال پوچھے کہ پانی کہاں پورا ہوتا ہے، کہاں نہیں ہے. نلکے میں نہیں ہے اور ٹینکر میں ہے تو کیوں؟ تو میرے خیال میں اسی طریقے سے کراچی کی جو انجینئر ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو ڈگری ہے، سب کچھ اس نے لیا ہے، لیکن اس کا گناہ یہ کہ وہ کراچی کی مثال لگتا ہے. جبکہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اور پاکستان کی آئین کی اور قانون کی، تو آئین اور قانون میں اگر 40% کوٹا ہے تو اس 40% کے لیے بھی اگر 2 نمبر ڈومیسائل بنا کر کے وہ بھی آپ اڑب کریں گے اور لوگ خاموش رہے، لوگ اکتا گئے. ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر جو تعلیمی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی روزگار نہیں ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، بچہ دودھ مانگ رہا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، وہ بندہ پریشان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے کراچی کا ہر بندہ ذہنی طور پہ مفلوج ہے. خدا گواہ ہے کہ ہم دل سے اردو بولنے والے کی عزت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اردو بولنے والے بھی ہمیں بھائیوں کی طرح پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لازمی جز ہے. آپ دیکھیں 2018 میں نے جس حلقے سے الیکشن لڑا تھا انہیں 250 سے، اس مرتبہ مصطفیٰ کمال صاحب اور میں نے خود بولا کہ بھائی میں بھی نہیں رہا، میرا بندہ بھی نہیں رہا، ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے سامنے ایم پی اے، ایم این اے کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمارے سامنے جو اصل چیز ہے وہ بھائی چارہ، پیار، محبت اور اس شہر اور پورا ملک کی آبادی. اور میں ایک چیز اس میڈیا سے، آپ کے توسط سے پورا پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کو کراچی خدا کے لیے مت سمجھے، کراچی کو پاکستان سمجھے. اس کراچی شہر میں سے ہمارے پختونخوا کے پہاڑوں میں بھی چائے کی پتی، کپڑے اور 2 پیسے ماں باپ کے لیے لوگ بیچتے ہیں، کماتے ہیں، بیچتے ہیں. اس کراچی سے پنجاب میں بھی جاتا ہے، اس میں بلوچستان میں بھی جاتا ہے. اور کراچی تو گلدستہ ہے اور اس میں اور بھی اتنا اسکوپ ہے. اس کراچی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ اگر ہم لوگ ایمانداری سے اس کراچی کے ساتھ مخلص ہو جائے اور اس میں کام کے ذرائع ڈھونڈیں، یہاں کے بزنس مینوں کو تھوڑا عزت دے، یہاں کے جو ادارے وہ صرف سسٹم پہ اور کرپشن پہ نہ چلے،
تو یہ اس طریقے سے 10 پاکستانوں کو بھی آباد کر سکتا ہے، روزگار دے سکتا ہے۔ روزگار کے مواقع کیوں نہیں ہیں؟ سمندر ہے، ایئرپورٹ ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، تو یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو نیتوں کی ہے، اور ذمہ داری بنتی ہے حکومت وقت کا۔ وہ حکومت وقت چاہے پیپل پارٹی کا ہو، چاہے وہ مشترکہ MQM کا ہو، یا جس کے جو حکومت میں ہوگا، ہمارا گلہ اس سے، اور ہم نے اس سے بات کرنی ہے کہ آپ نے جو ڈسکریمنیشن کر رہے ہو، جو نوکریوں میں، پوسٹنگ میں، ٹرانسفر میں، اور پانی کے ٹینکروں میں، یہ جو مافیاز آپ نے بنا کے رکھی ہوئے، ایک روڈ پہ 1 کلومیٹر میں 8 پولیس والے آفیسر کھڑے ہوئے اور وہ چیکنگ کر رہے۔ اس سے کوئی مضبوط ادارہ بنے، ایک مرتبہ گاڑی کو چیک کرے، ڈاکومنٹ چیک کرے، ان کو سرٹیفکیٹ دے۔ اب اگر آپ کا یہ کام صرف سسٹم پہ چلے تو میرے خیال میں کہ بڑا مشکل ہے کہ کنٹرول کرے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر کراچی والوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را سب سے پہلے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو کراچی کو مضبوط کرے، کراچی کو آباد کرے، کراچی کو وہ روشنیوں کا شہر بنائے رہے۔ اس میں بہت سکوپ ہے، بہت جگہ ہے۔ اسی طریقے سے کراچی میں ایکسیڈنٹ ہے، ہم اس کی جو بھی لوگ غلط گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کو ہو، ہم اس کو مذمت کرتے ہیں کہ بھئی نہ چلائے۔ اور اس پہ بندوقیں اٹھانا اور لڑنا اور جھگڑنا، اس کا مسئلہ یہ دنیا میں ہر جگہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے۔ اس کا ایک طریقہ ہے، ہمیں اس طریقے پہ چلنا ہے، اور رول ہے، ریگولیشن ہے۔ اگر کوئی ایکسیڈنٹ کرے تو اس کے خلاف پرچہ کٹے، سخت سے سخت سزائیں دیں، اس کی پاسنگ صحیح ہو۔ یہ 2 نمبر پاسنگ جو یونین کے دفتر میں بیٹھ کر کے وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں فٹنس کی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ صرف پیسوں کے لیے۔ آپ فٹنس صحیح کرو نا، بغیر پیسوں کے کرو، مگر گاڑی چیک کرو، ڈرائیوروں کا ایج چیک کرو، اس کی ساری چیزیں چیک کرو، اس کی ساری مسئلوں کا حل ہے۔ تو ہم اس پہ بات کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں، کراچی والوں سے اپیل کریں گے کہ خدا کے لیے جذبات میں نہ آئے، کسی کے بگلاوے میں نہ آئے۔ یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے، اور ہم نے مل کر کے حکومت وقت سے یہ چیزیں لینی ہیں کہ ہمیں پانی بھی گھروں میں نلکوں میں چاہیے، ہمیں بجلی بھی اپنے ٹائم پہ چاہیے۔ جو ہمارا حق ہے وہ حکومت وقت سے ہم مانگ رہے ہیں، اور مل کے مانگ رہے ہیں۔ اور میں پھر تہ دل سے اپنی پارٹی کی طرف سے MQM پاکستان کا، خالد مقبول صدیقی صاحب کا، مصطفیٰ کمال کا، فاروق ستار بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پہ ہمیں ایسا ہی موقع دیا، مہیا کیا کہ جس میں ہم پورا کراچی کو میسیج دیں کہ خدا را لڑائی جھگڑے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہوشیار اور بیوقوف میں فرق یہ ہے کہ بیوقوف لڑنے کے بعد بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرتا ہے، ہوشیار لڑنے سے پہلے۔ ہم لڑنے سے پہلے چاہتے کہ آج ٹیبل ٹاک کرے۔ کراچی کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کراچی کا اصل مسئلہ بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے، ایجوکیشن میں اس پہ بات کریں۔ تھینک یو۔ اچھا شاہد سید صاحب یہ بتا دیں کہ جب تک یہ 10-11 ٹینکر نہیں چلے تھے تب تک تو آپ بھی نظر نہیں آئے تھے منظر عام میں، تو کیا آپ کو اس سے تکلیف ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یا پھر ٹینکر جو ایسوسیشن ہے اس کے نمائندے بن کر تو آپ آج MQM کے پاس نہیں آئے؟ کیونکہ 168 لوگ انسان جو جلے، جو موٹر سائیکل سواروں کو ٹینکروں نے روند ڈالا، اور منیر والا واقعہ تو کبھی ہم بھول نہیں سکتے، تو ان کے پاس کتنوں کے پاس آپ تعزیت کے لیے چل کر گئے ہیں؟ کچھ یہ تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ لوگوں کو آج بھی غم و غصہ ہے ٹینکر مافیات کے خلاف۔ اس کا جواب میں دیتا ہوں، شاہد صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو بالکل کسی ایسوسیشن نے، کسی ٹینکر والے نے ان کو یہاں پہ بالکل نہیں بھیجا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ہمارا ایک جو ہے وہ پچھلے 1 دہائیوں سے ہمارا بہت ہی زبردست تعلق واسطہ ہے۔ یہ تو کرائسس آ گیا نا، تو ابھی ہم آپ کو ہم ویسے ہم ان کی یہ پوری قیادت جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ شاہد سید صاحب کے گھر جا چکی ہے۔ یہ خالد مقبول صدیقی صاحب، یہ فاروق ستار صاحب، یہ انیس قائم خانی صاحب، یہ مصطفیٰ کمال، ہم لوگ سب لوگ باجماعت ان کے گھر جا چکے ہیں۔ اب آپ کے بھی سوال کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے ان سے پوچھا۔ کوئی بھی ٹینکر والا پختون، اور اسپیسیفک کر کے بولتا ہوں، کوئی بھی پختون جو ٹینکر چلا رہا ہے، وہ صبح جو ہے وہ یہ سوچ کر، یا کراچی کے پختون یہ سوچ کر گھر سے نہیں نکل رہے کہ آج ٹینکر سٹارٹ کرو، جا کر موجروں پہ ٹینکر چڑھانا۔ ایسا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ٹینکر چڑھنا ہے۔ اگر ایسا ہو، سارے پختون جو ہے وہ ٹینکر لے کر نکلے
اور کہیں کہ آج یہ مہاجروں کو مار رہا ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں ہلاک ہو دو. کوئی بھی مہاجر گھر سے یہ نہیں کہہ کے سوچ کر نکل رہا کہ آج ہم نے ٹینکر جلانے ہیں. اگر ایسے ہو تو ہزاروں میں ٹینکر ہے تو صرف 10 یا 12 کیوں جلے؟ یہ جیسا کہ انہوں نے بہت صحیح بات کی, ان کی بات دونوں حضرات کی بات کے بعد جو ہے وہ کوئی بات کرنے کی یقیناً کوئی گنجائش یقیناً نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں ایک تو یہ مہمان ہمارے پاس آئے ہیں اور اس لیے میں جو ہے اس کو یہ ہماری ایک اس کی بات ہے کہ آپ ایک عزت کی بات ہے اور بالکل ان کی انٹینشن کو کوسچن کیا آپ نے, ان کی نیت کو کوسچن کیا. اس لیے میں آپ سے یہ والی بات کر رہا ہوں کہ بالکل یہ مہاجروں کو اور پختونوں کا مسئلہ نہیں ہے. ایک جو جان ضائع ہو رہی ہے, اپنے پیاروں سے بچھڑ رہے ہیں, اس کا کوئی نیب البدل نہیں ہے. جو گھر ایکسیڈنٹ ہے وہ نیب البدل نہیں ہے. جو کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو, تو اگر ایسا ہوتا تو ہزاروں کی تعداد میں ٹینکر لوگ کچلے جاتے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ گاڑیاں بھی جلتی. یہاں پر جو بالکل مسئلہ ہے وہ مسئلہ اس شہر میں پانی کا ہے, روزگار کا ہے, سڑکوں کا ہے, کچرے اٹھانے کا ہے, اور پولیس کی رشوت ستانی کا ہے. ساری انتظامی معاملہ ہے. دیکھیے حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی بات, میں کسی کی انٹینشن پہ کوسچن نہیں کرتا, لیکن یہ بات جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ابھی اگر یہ شہر میں بھی جو حالات بن گئے ہیں, جو ابھی میڈیا کی خبر ہو گئی ہے, تو اگر یہ اور بڑھ گئے, خدا نخواستہ لاشیں کرنے لگی, تو آپ اپنا پانی بھول جائیں گے, آپ جاب بھول جائیں گے, آپ کوٹا سسٹم بھول جائیں گے, آپ ہمارے بچوں کو جو نمبر کم کر دیے گئے ایگزامز میں وہ سب بھول جائیں گے, تو آپ تو لاشیں اٹھانے میں اور جنازے پڑھنے میں لگ جائیں گے. حکومت وقت کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں کہ توجہ ہٹے. یہ جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے, الحمدللہ آج اس اپرچونٹی کو, جو کہ سیاست کرنے کی اپرچونٹی ہے, ہم اس اپرچونٹی کو مس کر رہے ہیں. ہم لوگوں کے دلوں میں آگ لگا کر اپنی پاپولیرٹی حاصل نہیں کرنا چاہتے. اور یہ دونوں جماعتوں کو, دونوں قومیتوں کو کے لوگوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, انٹینشن پہ کوسچن نہیں کریں. ہم ہماری نیت کی وجہ سے ہی آج یہ بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھئی اگر سب لوگ یہ نیت کر کے نکلتے کہ آج ہم نے جو ہے مہاجروں پہ ٹینکر چڑھانا ہے, تو سینکڑوں لوگ ایک دن میں شہید ہوتے, بعد میں آپ اس کو کچھ بھی کرتے. اور سارے مہاجر اگر یہ نیت کر کے اگر نکلتے کہ بھئی آج ہم نے سارے جو بھی ٹینکر نظر آئے, ٹرالر نظر آئے, اس کو جلا دے, تو ہزاروں میں ٹینکر جلتے. یہ جو 10-12 کی تعداد آتی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں انتظامی معاملہ ہے, اس کو انتظامی طور پہ دیکھا جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی وفاق سے بات کی گئی ہے. وفاق میں جا کر, اسلام آباد میں جا کر ہی پریس کانفرنس اس لیے کی ہے. کیا کوئی حکومت بچی ہے؟ اب آپ کی ذمہ داری ہے شہر کو, جو شہر ان کو بھی پال رہا ہے, ان کو چلا رہا ہے, وفاق کو بھی ان کی ذمہ داری بھی یاد دلائی ہے, بات بھی کی جائے گی. بات یہ ہے ٹینکروں کے حوالے سے سیاست کرنا, لوگوں کے دکھ اور درد کا اظہار ہماری ذمہ داری وہ ہم کر رہے ہیں. ٹینک کا اگر یہ جو ڈمپرز ہیں اس پہ اگر بغیر لائسنس کا ڈرائیور چلا رہا ہے, نشے کی حالت میں چلا رہا ہے, وہ ٹینکرز اگر اس کی فٹنس صحیح نہیں ہے, اور وہ ٹینکرز جو کہ کسٹم پیڈ نہیں ہے, وہ ٹینکر جو اللیگل چل رہے ہیں, یہ انتظامی معاملہ ہے. اس میں دو فریق ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو ہم پھر حادثہ نہیں کہیں گے, قتل عمد کہیں گے. اگر حکومت اجازت دے رہی ہے اور اس شہر میں مقیم, اس شہر میں لگی ہوئی غیر مقامی پولیس ان کے لائسنس چیک کرنے کے بجائے ان کی جیبیں چیک کر رہی ہو, وہ ان ڈمپرز کو الاؤ کیا, وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں بیٹھی ہوئی دو جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ جو گاڑی چلا رہا ہے وہ لائسنس یافتہ ہے یا نہیں ہے, اس کی ذہنی اور جسمانی حالت ایسی ہے یا کہ نہیں ہے, وہ نشے میں ہے یا کہ نہیں ہے. وہ ٹینکر جو یہ ڈمپرز ہیں, زیادہ تر ڈمپرز وہ ہیں جو شہروں کے چلانے کے بجائے انڈسٹریل ایریاز میں یا کنسٹرکشن کے ایریا میں چلائے جانے چاہیے. تو جناب عالی, سب سے پہلے یہ ذمہ داری اس حکومت کی ہے جس نے اپنے ذمے یہ کام لیا ہوا ہے, اور پھر اس پولیس کی ہے جو اس شہر سے لا تعلق ہے, جس کو پیسے جمع کرنے اور پہنچانے اوپر بھی اور گھر تک میں بھی. اس شہر میں
हमने कहा है कि बताइए कि इन टैंकरों को और डंपरों को शहर में गुजरने की कितनी इजाज़त है। जितनी इजाज़त है वो भी बताई जाए, और जिनको इजाज़त नहीं है वो कैसे दंदनाते फिर रहे हैं। पहले ये मामला इंतज़ामी सतह पर तय होने हैं। पहले इन टैंकरों को डंपरों को जिनको शहर से नहीं गुजरना है, या तो आप बताएं क्या लियारी एक्सप्रेसवे इस काबिल है, तो आप वहां से एक टाइम तय करें, वहां से गुजारें। नॉर्दर्न बाईपास किस लिए बनाई थी एमकेएम वालों ने? उनको निकलना है शहर से बाहर। कौन उनको आने दे रहा है? इजाजत नहीं है उनको आने देने की। इसका मसला इंतजामिया दे रही है, हुकूमत दे रही है, पुलिस दे रही है। तो ये इंतजामी मामला है। इसको सियासी मामला इसलिए है कि सियासी उसके अंदर पनाहगाह में इसके जरिए चलाया जा रहा है। सिस्टम की बात की गई है, सिस्टम सियासी सिस्टम के अंदर आ जाता है कभी कभी। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में तो सिस्टम सियासी सिस्टम के ऊपर है। तो क्या इस सिस्टम के बारे में बताया जाए, कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, और हर एक की जबान में सिस्टम क्यों है। और सच्ची बात यह है कि जो 150 लोग डंपर्स के नीचे आए हैं, इससे पूरा शहर दुखी है। और ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि कम से कम जितना कच्ची शराब पी के मरने वालों को दे रहे हैं आप, हुकूमत की बुनियाद पर उनके लवाहिकीन को कंपनसेशन, वो इन डंपर से कुचले जाने वाले लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? और हम में से कोई जाके उनको उनकी दादरसी कर रहा है, अगर कोई जाके प्लॉट दे रहा है, कोई बात कर रहा है, हम लोग जा रहे हैं, ये हमारे अपने लोग हैं जिनके पास हम जा रहे हैं। पहले हुकूमत को जवाब देना है हर जबान कि ये डंपर तो किसी जबान से ताल्लुक नहीं रखते। डंपर पे जो बैठा हुआ ड्राइवर है, उसकी जबान से ज्यादा उसकी काबिलियत और अहलियत चेक होने की जरूरी है, और खुद डंपर्स का। लिहाजा मैं इस मामले पे इंसानी हमदर्दी, ये सियासत का मामला नहीं है, इंसानियत का मामला है, जिसको सियासत का मामला बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सियासत का मामला नहीं है, इंतजामी मामला है, जिसको सियासी मामला बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें भी बड़ा आसान रास्ता था हमारा कि मैं समझता हूँ कि असल क़यादत और लीडरशिप का काम अवाम की तकालीफ और दर्द और उसकी मजबूरियों को, उसकी ज़रूरतों को समझना है, उसके जज्बात से खेलना नहीं है, और हम ये नहीं खेलने देंगे। और इंशाअल्लाह ताला इसके साथ साथ सिंध हुकूमत से हम फौरी तौर पे मुतालबा करते हैं। आपने हमारा मुतालबा नहीं पूरा किया तो फिर हम हर तरह के एहतजाज के लिए आज़ाद होंगे। आईनी और कानूनी हमारा हक है। पहले अपने पुलिस वालों से पूछे रिश्वत क्यों ले रहे हैं। हर मोटरसाइकिल वाले से, हर गाड़ी वाले से, कोने कोने पे इतनी एफिशिएंट पुलिस है, गलियों में भी खड़ी है, मोहल्लों में भी खड़ी है, एक एक को चेक कर रही है कि लाइसेंस चेक कर रहे हैं या जेब चेक कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये डंपर जिनको अलाउ नहीं है, इन शहर से गुजरने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है पाबंदी लगाएं, वरना फिर अवाम खुद लगाने पे मजबूर हो जाती है। अवाम तक हम मामलात को नहीं पहुंचाना चाहते। डॉक्टर साहब और शाहिद सैयद साहब, आप ये फरमा दीजिएगा कि जो 5 लोग जो डंपर चले थे उनके खिलाफ 5 FIR दर्ज हो गई, लेकिन जो मुल्क मुखालिफ नारे लगा रहे हैं, सड़कों पर आके असला लगा रहे हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही है। तो क्या कानून इतना सिर्फ कमजोरों के लिए? इस पे आप अच्छा, दो बातें हैं। एक तो ये कि आपने डंपर जलाने वाले जो भी हों, आपने किन लोगों को पकड़ा है? कोई क्या सबूत है? आपने कौन से नंबर्स पूरे करने की कोशिश की है? बेगुनाह बच्चों को पकड़ा है आपने इस मामले में, और जो लोगों ने डंपर से लोगों को कुचला है उनको पकड़ने का कहीं कोई जिक्र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो MQM की कोई पॉलिसी नहीं है, ना MQM के कारकुनान को दी गई है, बल्कि उनको कहा गया है कि कानून अपने हाथ में ना लें। लेकिन जब आवाम मजबूर हो जाती है, उसको लगता है कि कानून जालिम है या मजबूर है या बिल्कुल बेहिसी का मुजाहरा कर रहा है, तो उनके पास भी हम कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं। तो
और दूसरा बिल्कुल इसमें सही है। शरपसंदी का भी आंसर हो सकता है। और इन हालात से फायदा उठा के ऐसे लोग जिनको इस शहर ने बार बार मुस्तरद किया है, अपने लिए सियासत की कोई गुंजाइश ना समझें इसको। जी एक किरदार बार बार इस सारे मामले के अंदर सामने आ रहा है, लियाकत महसूस साहब का। लियाकत महसूस साहब मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ तस्वीरें बनवाते हुए नजर आते हैं, फिर वो स्टेक होल्डर बनकर जो हुकूमत बुलाती है वहाँ पर भी बैठ जाते हैं। फारूक भाई ने तो उनके साथ थोड़ा कचरा किया था उनका, लेकिन वो फिर हमने देखा कि जब वो अवामी रद्द-ए-अमल आता है तो फिर उस जगह पर वो हथियार लहराते हुए पहुँच भी जाते हैं, फिर उनके बयानात भी सामने आते हैं। हुकूमत के वक्त उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई सियासी जमात उनको बयानात देने से नहीं रोक रही, वो है कौन? नहीं यार, किस तरह से ये सब कुछ कर नहीं रहे हैं? ऐसा है ना कि वो उनका जो है वो ये लेवल नहीं है कि आप ये यहाँ पे जो लोग बैठे हुए पार्टी लीडरशिप बैठी हुई है उसका जवाब दे। ये इंतजामी मामला, इसको इंतजामिया को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।